السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس زیر کا کیا مطلب تھا، اس زیر کا کیا مطلب تھا، اس زیر سے کیا مراد تھی، یعنی کہ یہ ضد بازی میں آئے تھے، یہ سارا آپ نے ترجمہ کیا۔ آج تک آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے آئے ہیں، لیکن کیا ہم کرتے آئے ہیں؟ جو ترجمان نے لکھ دیا وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ کا کہ کس کا کیا میننگ ہے، کس طرح سے ہم یوز کریں گے، کس طرح سے ہم اس کو ترجمہ بنائیں گے، تو پھر آپ کو ایک ایک ورڈ کا جس طرح شروع ہم نے اور جو ورڈ جو ہے ہم نے ایکسٹرا ایڈ کیا تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹینس کے بیچ میں ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم سورہ مریم کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا، یعنی اسے 4 الف جتنا، آپ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ 4 الف جتنا کیسے بڑھائیں۔ یہ ایک الف کا آپ سمجھ لیں کہ ایک انگلی ہے ہماری، تو یہ ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ان کو جب اوپن کرتے ہیں نا، جیسے کاف ہا یا اور عین، اس طرح یہ اگر ہم بولیں تو 4 انگلیوں کے برابر ہم نے کسی لفظ کو بڑھا دیا ہے، یعنی ایک لفظ کو ہم نے ایک ایک انگلی کے برابر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ مد ہم پڑھیں گے اس کو ہم 4 انگلیاں جتنا بڑھاتے ہیں، جیسے کاف، 4 انگلیاں آپ کی اوپن ہوئی ہیں، اتنا لمبا اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے ایک الف، اس کو ایک الف کے ہی برابر ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ ہم تو رٹے لگواتے ہیں بچوں کو، کاف کتنی دفعہ کرو، کتنی دفعہ پڑھو، نہیں جی اتنا لمبا کھینچنا، اتنا لمبا کھینچنا، جبکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو آپ نے فنگرز کو 4 دفعہ اس طرح سے اوپن کرنا ہے، اتنا لمبا جب تک یہ اوپن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو اتنا کاف کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کے کوئی میننگز نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے کوئی میننگز نہیں ہیں تو پھر ہم نہ اس کے میننگز کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں اجازت ہے ان کی میننگ کرنے کی، یہ صرف حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ذکر، ذکر، یہ کیا لفظ ہے؟ اب ہم نے جس طرح ایک ایک ورڈ کو ہم نے یہاں پر بسم اللہ میں پڑھا ہے، ایگزیکٹلی اس میں بھی ہم ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کریں گے کہ کیا کیا میننگ کس ورڈ کا ہے۔ ذکر اصل میں یہ وربل ہے، وربل ناؤن ہے، یعنی ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے، یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے ہم جب تک ورب نہ پڑھ لیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی وربل ناؤن کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو لفظ کو صرف اس کا میننگ کر لیتے ہیں، ذکر۔ ذکر ہم تو ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ، یہ ذکر کرو، اچھا ذکر کرنا میرا، ذکر کرو میرا، ذکر کیا تھا تم نے میرا، یہ ہم اس طرح کے الفاظ سم ٹائمز بولتے ہیں اردو میں، مطلب کہ ذکر کرنا مطلب کہ یاد کرو۔ یہاں پر کبھی کبھی ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ٹھیک ہے، یاد کرو، ذکر یاد کرو۔ اچھا جی، یہ اس کے نیچے زیر آئی ہے رحمتی، اس کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا تھا، اللہ ہی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کا کے کی کا میننگ ایڈ کرنے کے لیے، کا کے کی کا میننگ ایڈ کرنے کے لیے۔ اسی طرح رحمتی، رحمت کو، یاد کرو رحمت کو، رحمت کو کہاں سے آ گیا؟ کا کے کی کو بھی ہم میننگ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ بات تو یہی ہے نا کہ اس میں کا کے کی کا اضافہ کیا جاتا ہے، مطلب کو بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ رحمت کو، یاد کرو رحمت کو، کس چیز کی رحمت کی؟ اصل میں یہ 2 لفظ تھے، ربی، ربی علیحدہ لفظ تھا اور کا علیحدہ لفظ تھا،
ٹھیک ہے، تو ان کو جوڑ کے آپس میں رب کا کیا تو مطلب آپ کو آتا ہی ہے، رب، رب. اب ہم اس زیر کا مطلب کیا کریں گے، ربی، رحمت، رب کی، یاد کرو رحمت کو رب کی. ٹھیک ہے، اب آگے آتا ہے کا. اب یہ کا کیا لفظ ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں نا میں یہیں پر آپ کو کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے قرآن میں ہو آتا ہے، بلکہ آپ انگلش میں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک یعنی یہ چیز کیا ہے. آپ نے ناؤن بھی پڑھا اور پروناؤن بھی پڑھا انگلش میں. ٹھیک ہے، ناؤن کیا ہوتا ہے اور پروناؤن کیا ہوتا ہے. پروناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نام کی جگہ، یعنی کسی بھی نام کی جگہ کوئی لفظ ایسا یوز کیا جائے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. جیسے ہم ہی یوز کرتے ہیں پروناؤن، ایز اے پروناؤن. ٹھیک ہے، کسی بھی لڑکے کی یا کسی بھی آدمی کی احمد چلے لے لیں کہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات کرتے کرتے ہم نے ہی لگایا کہ بار بار یہ ہم کہتے جائیں احمد نے یہ کیا، احمد نے وہ کیا، احمد یہاں گیا، احمد نے یہ، وہ بڑا ایک اور آکورڈ سی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بار بار اپنا نام لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ہم اس کی جگہ پر ہی کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہوتا ہے جو ہم اسی کی جگہ پر یوز کرتے ہیں، ہز. یہ بھی پروناؤن ہوتے ہیں، ریلیٹیو پروناؤن ہوتے ہیں. یہ ہز جیسے ہے. ٹھیک ہے، ہی کا مطلب ہوگا وہ، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور ہز کا مطلب ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا انگلش میں. تو دس از ہز بک، یہ اس کی کتاب ہے. اس طریقے سے ہم الفاظ کے ترجمے انگلش میں بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم اردو میں، عربی میں بھی اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اگر الفاظ آ جائیں تو ان کی عربی کیا ہوگی. جیسے ہز کے لیے ہم یوز کریں گے ہو، کسی بھی سنگولر ناؤن کے لیے ہم ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا، ہی. جیسے سوری ہو یوز کریں گے. ہو کا مطلب ہوگا اس کا، ہو اس کا. یہ ہو لفظ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم نے کر لیا اس کا. ٹھیک ہے، اب اسی ہو کے ساتھ ہم، یہ ہو ہی وہی تھا لیکن اس کی ذرا شکل چینج کر کے اس کے ساتھ ہم نے میم کا اضافہ کر دیا تو یہ جمع بن گیا. ہی کے ساتھ ہم نے ہو کے ساتھ میم کا اضافہ کیا تو وہ جمع بن گیا. اب اس کا مطلب ہوگا ان کا، ان کا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے کا جو ہے کاف زبر کا ہوگا، کا کا مطلب ہوگا تیرا، تیرا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کا کے ساتھ ہم اگر کم کا اضافہ کر دیتے ہیں، میم کا اضافہ کر دیتے ہیں اسی کا کے ساتھ تو وہ بن گیا کم. اس کا مطلب ہوگا تمہارا. کیا میننگ ہوگا، تمہارا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یا ایک لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے، میرا. اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نا کا جمع کے لیے ہم نے یوز کر لیا نا. اس کا میننگ ہو گیا ہمارا. اچھا، نا اور نا ایسا لفظ ہے جو چاہے شروع میں آئے چاہے اینڈ پہ آئے، نون کا مطلب ہم یا ہمارے کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ ایسے میں نے آپ کو کروائے ہیں جن کے میننگز میں نے آپ کو کروا دیے ہیں اور یہی آئیں گے آلموسٹ. کبھی کبھی ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہو کا مطلب ہوگا ہم. اب میں ایک ایگزامپل سے آپ کو جیسے سمجھاتی ہوں، کتابو، کتابو ہو، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کی کتاب، اس کی کتاب. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. ویسے ہم موسٹلی ایسے پیچھے کو بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان اور بڑے رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اکثر ہی بیکورڈ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کریں گے کتاب ہوں، اس کی کتاب، اس کی کتاب. اب اسی کے ساتھ ہم لگا دیں ہم تو کیا بنے گا، کتاب ہم، کتاب ہم، ان کی کتاب، کتاب ہم، ان کی کتاب.
اسی طرح سے ہم اگر لکھیں کتابو کا تیری کتاب، تیرے کی میننگ میں کیا نا، تو تیری کتاب، کتابو کا تیری کتاب، کتابکم کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، تمہاری کتاب، ٹھیک ہے، کتابکم تمہاری کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. اس طریقے سے یہ لفظ جڑ کر آئیں گے. یہ لفظ کسی کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ یعنی سمجھیں آپ کہ بالکل ان کے ساتھ جڑ کے لفظوں کے آتے ہیں. جیسے ہم رسولہ اس کا رسول، رسولہم ان کا رسول، رسولو کا، یہ سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، تیرا رسول، رسولکم تمہارا رسول، رسولی میرا رسول، رسولنا ہمارا رسول. یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ان کے میننگز اس طریقے سے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں ان کے میننگ اس کے بھی، جیسے اس کا ہے تو اس کے بھی میننگ آ سکتے ہیں، ان کا ہے تو ان کے بھی میننگ آ سکتے ہیں، تیرا ہے تو تو کے بھی میننگ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا ہے تو تم کے بھی میننگ آ سکتے ہیں. یہاں پر اس کے بھی میننگ آ سکتے ہیں اور وہ کے بھی میننگ آ سکتے ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی. لیکن زیادہ تر یہ لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی آگے چلتے جائیں گے جب ہم، تو آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کن کن الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تم کے بھی میننگ میں یوز ہو سکتا ہے، میں کے بھی میننگ میں یوز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہم کے بھی میننگ میں یہ لفظ یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی میننگ آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اس طرح کے میننگز آئیں گے، ٹھیک ہو گیا. کتابہ کتابہم کتابو کا کتابکم کتابی کتابنا ہماری کتاب، اس کی کتاب ان کی کتاب، تمہاری کتاب تیری کتاب، تمہاری کتاب میری کتاب ہماری کتاب. اسی طرح سے رسول کا ہم نے کیا تھا. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ جوڑ کے آنے والے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ آپ دیکھیں گے، ہر لفظ کے ہر ورڈ، ہر دوسرا ورڈ جو ہوگا نا اس کے ساتھ یہ آئے ہوں گے، چاہے وہ ورب کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، یہ ناؤن کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ زیادہ تر آنے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ تو میرے خیال سے کاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں، یہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے آپ کے کتنے الفاظ ہی آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ ناؤن کی جگہ یوز ہوتا ہے، یہ ہمیشہ علیحدہ آتا ہے لفظ، علیحدہ، ٹھیک ہے. جیسے آپ قرآن میں آتا ہے ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم، ٹھیک ہے نا. ہوا کا مطلب کیا ہوگا، ہوا الحی القیوم، مطلب کہ وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، ہوا. اسی طرح سے ہم یوز کریں گے ہم، ہوا کا مطلب ہوگا وہ. اچھا، یہ لفظوں میں بیچ میں آتے ہیں، بیچ میں جڑ کے آئیں گے، لیکن یہ کبھی شروع میں آتے ہیں، کبھی آ بھی جائیں بیچ میں تو، لیکن یہ علیحدہ آئیں گے. یہ ہم جو ہوگا نا یہ بالکل سیپریٹ آئے گا، یہ جڑ کر آئے گا اس طریقے سے. جب ہمیں یہ ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہم اس کا میننگ وہ کے میننگ میں کریں گے، یعنی کہ یہ اتنا زیادہ آتا نہیں ہے ہم، وہ زیادہ آتا ہے ہم، ان کا ان کے، کیونکہ یہ جڑ کے آتا ہے لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یہ علیحدہ آئے گا بالکل، جس طرح اولئک ہم قرآن میں آتا ہے اولئک، اور ہم بالکل علیحدہ آئے گا. اولئک ہم، اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے اور اس کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے، کہ آگے جا کے سمجھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس طریقے سے علیحدہ آئے گا بالکل، لیکن یہ اس کے ساتھ ورڈ کے ساتھ جڑ کے آئے گا. ہوا، ہم، انتا. انتا کا مطلب ہوتا ہے تو. اسی طرح سے ان تا کے ساتھ میم لگا دیں گے تو جمع بن جائے گی، جیسے ہم نے ہوا کے ساتھ میم لگائی جمع بنا لی، اس کے ساتھ بھی ہم نے میم لگائی جمع بنا لی، کاف کے ساتھ ہم نے میم ملائی جمع بنا لی، تو ہم کے ساتھ بھی جمع بنے گی. اسی طرح سے انتا ہے تو ان تم، میم لگا کے ہم نے اس کو جمع بنا لی، مطلب کہ تم. ویسے تو
تم ہے اینڈ کے اوپر، تو تم کا مطلب ہی ویسے تم ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انا، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا، انا جس بھی بندے میں انا ہوگی نا وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ میں ایسا تو میں ویسا، میں ویسا میں ایسا، ٹھیک ہے۔ انا والے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی بولتے ہیں، میں بس۔ نحنو، نحنو، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ یہ علیحدہ آئیں گے سارے الفاظ، لیکن یہ الفاظ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آئیں گے، جیسے رب بھی تھا، رب کے ساتھ ہم نے رب بھی تھا لفظ اصل میں، ٹھیک ہے، رب بھی تھا لفظ، تو ہم نے اس کے ساتھ کا کو جوڑ دیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹی شکلیں ہم بچوں کو با، تا، اس طرح سے چھوٹی شکلیں ہم بچوں کو کرواتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل پڑھنے کے قریب ہوتے ہیں، پہلے ہم ان کو الف بے پہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد جب حروف جوڑے جاتے ہیں آپس میں تو وہ چھوٹی شکلیں اس طرح سے یوز ہوتی ہیں۔ تو وہی چھوٹی شکل لگا کے ہم نے اور کا یوز کیا، اور یہ کا یہ لفظ تھا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ان الفاظ کے ایک اور میننگ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں، اپنے کے بھی میننگ میں آتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کبھی آپ اپنے کروا رہی ہیں کبھی اس کا کروا رہی ہیں، یعنی اس نے کہا اپنے رب سے، یہ ایسے الفاظ ہوں گے نا، اس نے کہا اپنے رب سے، کہ اس نے کہا اس کے رب سے، ایسے سینٹینس نہیں بنتا، وہ تو مفہوم ہی بدل جائے گا۔ اس نے کہا اس کے رب سے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کیا یوز کریں گے؟ اپنے، اس نے کہا اپنے رب سے، ٹھیک ہے، یا تو نے کہا اپنے رب سے، یا کہیں آپ کے تو نے کہا تیرے رب سے، ایسے وہ تو مفہوم ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے کے میننگ ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ٹیک یور بک، تو وہاں پر ہم یہ نہیں بولیں گے تمہاری کتاب لے لو، وہاں پہ بولیں گے ٹیک یور بک، مطلب تم اپنی کتاب لے لو۔ وہاں پہ انگلش میں بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں، تو ایگزیکٹلی اردو میں بھی، عربی میں بھی ہم اسی طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ الفاظ میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پیج میں ایک دوں گی آپ کو ساتھ ساتھ، تو اس پیج میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ مل جائے گا، وہ وہاں پر آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی، ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں آپ کو، سارا کچھ جو آپ نے سمجھ لیا وہاں پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا اسی ترتیب سے تقریباً، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذکر یاد کرو رحمتی، رحمت کو، رحمت کو، کس کی رحمت کو؟ رب کی، رب کی رحمت کو۔ اب یہاں پر کاف کا میننگ ہم کریں گے اپنے، ٹھیک ہے، اپنے، یہاں پر ہم تیرے رب نہیں ہوگا، کا مطلب ہے نا تیرا۔ اچھا، اب آپ نے ان کے ورڈز کے میننگز یاد کر لینے ہیں اچھے طریقے سے، پھر یہ تو اتنے زیادہ آتے ہیں نا، آپ تقریباً آج آپ نے 8000 الفاظ آپ نے یاد کیے ہیں، جیسے یعنی پڑھے ہیں، ہم نے اس میں تقریباً 9850 الفاظ پڑھے تھے، اب آج ہم نے 8000 آلموسٹ یہ والے لفظ پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ تھے میں نے آپ کو سارے سمجھا دیے۔ ذکر کرو یا یاد کرو رحمت کو، رب کی، اور کون سے؟ اپنے رب کی۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ جیسے ایک بچہ ہے نا، وہ سینٹینس کا یا کوئی بھی بات کرتا ہے، جب شروع میں کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ روٹی دو، یا پھر اگر اس نے باہر جانا ہے تو وہ کہے گا چابی پی دور، ہمیں سمجھ فوراً لگ جائے گی کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی چابی پکڑو اور میرے ساتھ مجھے بائک پہ بٹھاؤ اور دور لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا گاڑی پہ بٹھاؤ اور مجھے دور لے جاؤ۔ تو وہ بچہ کبھی پورا سینٹینس نہیں بولے گا، توڑ توڑ کے بولے گا۔ اب سمجھے ہم نے بچے کی طرح کیا، توڑ توڑ کے ایک ایک لفظ کو کیا، لیکن اس کے بعد اس کو ارینج کرنا تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ کس طریقے سے ہم اس کو ارینج کریں گے، یعنی اپنے رب کی رحمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے، مفہوم اگر ہم نے بنانا ہو اس کو تو اپنے رب کی رحمت کو یاد کرو، یعنی ہم بیکورڈ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی رحمت کو؟ عبد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے،
اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. عبد کا کیا مطلب ہوگا؟ بندہ. عبد کا کیا مطلب ہے؟ بندہ، یا بندے کر لیتے ہیں، بندے. اچھا، یہ ہو کا مطلب ہم نے ویسے تو اس کا کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے لفظ ہی ہو پڑھا تھا، اور اس کا مطلب ہم نے کیا تھا اس کا. ٹھیک ہے نا، اس کا. لیکن ہم نے اپنے کے بھی تو میننگ کیے ہیں نا اس میں. تو ایگزیکٹلی ہم بھی یہاں پر، یعنی یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ذکر کرو، یاد کرو. کسی کو کہا گیا ہے کہ یاد کرو اپنے رب کی رحمت کو. یہاں پر اگر ہم کرتے تو تیرے رب کی، ٹھیک ہے، تیرے رب کی. لیکن ہم اس طرح تھوڑی نہ کریں گے ترجمہ کہ یاد کرو رحمت کو اپنی، تیرے رب کی رحمت کو. یعنی تم اپنے رب کی رحمت کو یاد کرو جب اس نے کیا کیا تھا. اچھا، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، عبادت بھی اسی طرح سے کہ یعنی اس کی بندگی کرنا، اس کو اپنا خدا ماننا، بندگی اس کی میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت کا مطلب. اسی طرح سے عابد ہے بندہ یا پھر عبادت کرنے والا. تو اب بندے کو اور ہو کا مطلب ہم یہاں پر بھی اپنے ہی کے کریں گے، کیونکہ اس مفہوم جب آپ بنائیں گے نا تو پھر یہ اپنے کے بعد علیحدہ آپ اگر کریں نا تو پھر بڑا آکورڈ سا ایک سینٹینس بنے گا. جبکہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. یاد کرو رب کو، یعنی رب کو رحمت کو رب کی اپنے بندے، اپنے، پھر یہاں پر بھی اپنے کے میننگ لگائیں گے، اپنے بندے پر. ٹھیک ہے، اپنے بندے پر. اچھا، کون سے بندے پر؟ اچھا، یہ پر کہاں سے لفظ آ گیا یہ بھی سمجھ لیں. یہ عبدہ ہے نا لفظ، یہ ایک ناؤن ہے، عبدہ. ٹھیک ہے، یہ بندہ ہے، یعنی مطلب کہ بندہ. اب قرآن میں آتا ہے اللہ ہو بھی، قرآن میں آتا ہے اللہ ہا بھی، قرآن میں آتا ہے اللہ ہی بھی. ٹھیک ہے، یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، آپ نے اکثر جگہوں پہ دیکھے ہوں گے. کبھی اللہ ہو آ رہا ہے، کبھی اللہ ہا آ رہا ہے، کبھی اللہ ہی آ رہا ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی لفظ کی نا، یہ ان آخری والے لفظ کی زبروں زیروں سے ہم اس لفظ کو پہچانیں گے. کس سے پہچانیں گے؟ آخری زبروں زیروں سے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اس اللہ ہو کا مطلب ہوگا، اس پیش کا مطلب ہوگا نے. کہیں بھی آئے گا اللہ نے. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اب ان اللہ، ہاں انا لگ گیا ہے تو سمجھیں بس اس نے انا نے اس کو ہو سے ہا بنا دیا. وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ضرورت اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں نہیں ہے. تو وہ انا کی وجہ سے ہو آیا تھا، ہو تھا تو پھر بے شک اللہ نے، اس طرح کے میننگ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پیش کا مطلب ہے نے کے میننگ میں، اللہ نے. ٹھیک ہے، پیش کا کیا مطلب ہو گیا؟ نے. اسی طرح سے اگر ہم ہا لیتے ہیں تو ہا کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہا، یعنی اللہ کے. ہا کا مطلب ہوگا کو، سے، میں اور پر. یہ میں نہیں ہے، موسٹلی بچے میں کر دیتے ہیں، اس کو یاد نہیں. میں ہے، میں مطلب کہ ان کسی چیز میں. ٹھیک ہے، کیا کیا میننگ آئیں گے؟ کو، سے، میں اور پر کے میننگ آئیں گے. اس زبر کا مطلب ہوگا، اس زبر کا کیا مطلب ہوگا؟ کو، سے، میں اور پر. یہ یاد کر لیجئے گا. پھر ہمیں وہ پتہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کون سا ورڈ یوز کریں گے. جیسے بازر بھی ہم نے کیا تھا، میں نے اس کے آپ کو 4 میننگز بتائے تھے، سے، کے ساتھ، پر یا بدلے میں. ٹھیک ہو گیا، ان میں سے ایک ہم نے اس کے ساتھ چوز کیا. وہ کیا ہم نے کیوں کیا تھا؟ سینٹینس کے مطابق. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو، سے، میں، پر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ کو سینٹینس کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یخادعون اللہ، یخادعون اللہ. اب یہاں پر ہم کیا اس کا میننگ کریں گے؟ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پر اللہ ہا کا کیا میننگ ہوگا؟ کریں ذرا. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سے، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ میں، یہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ پر، یہ کیا ہو گیا؟
تو ہمیں پھر پتہ لگ جائے گا کہ کو کا میننگ یہاں پر ایڈ کریں گے. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو ہے ورڈ آئے گا وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا جس وقت ہم سینٹینس کو کریں گے. ٹھیک ہے، کو سے میں اور پر کے میننگ میں آئے گا. پر کے میننگ میں. ٹھیک ہے، اس زبر کا مطلب ہے، پیش کا کیا مطلب تھا؟ نے. اب یہ جو ہی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا 2 صورتوں میں صرف زیر آتا ہے، یا تو با، تا، کاف، لام، واو، من، عن، علا، الا اور فی کے لفظوں. ٹھیک ہے، یہ ان سے آگے جو بھی لفظ آئے گا وہ زیر لے کر آئے گا. یا پھر ہم نے اگر زیر لگانا ہے جیسے اللہ ہی ہے تو اس میں ہم نے کا، کے اور کی کا، یعنی کبھی کبھی کو کا بھی، جہاں پر رحمت کو ہے جیسے، تو یہ بھی میننگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا میننگ ہم کر لیتے ہیں کا کے کی میننگ میں. ٹھیک ہے، اللہ نے، اللہ کو. اور یہاں پر اب دیکھیں ابدا تھا، ابدا کا زبر آ رہا تھا تو ہم نے اس کا مطلب کیا بندے پر. ٹھیک ہے، بندے نازل کیا، یعنی یاد کرو رحمت کو اپنے رب کی جو اس نے اپنے بندے پر کی، کہ کو کی، کہ سے کی، کہ میں کی. ہمیں خود پتا چل جائے گا پر کے مطلب بھی آئے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی ناؤن کے اوپر زبر آئے، یہ بھی اب ناؤن تھا، نام تھا بندے کا. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح اللہ بھی ایک نام ہے، اس کے اوپر بھی زبریں زیریں اگر اس طرح سے آئیں گی تو ہم اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے. امید تو ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز آپ کے رہ جاتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کمنٹس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ ایسے کیوں ہے لفظ. میں سب کچھ آپ پہ ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. یہ چند آیتیں پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو خود ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ تعالی. رب کی، اپنے رب کی اپنے بندے پر. ٹھیک ہے، اپنے بندے پر کے میننگ ہم نے یہاں سے لے لیے. کس پر؟ ذکریہ. ذکریہ. ٹھیک ہے، ذکریہ پر، ذکریہ علیہ السلام پر. یہ ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اب اس کو ہم نے توڑ کے بچوں کی طرح کیا. ٹھیک ہے، جب ہم نے بچوں کی طرح توڑ کے اس کا ترجمہ کر لیا، اب با محاورہ اگر ہم بناتے ہیں اس کو تو وہ کس طرح سے بنے گا؟ یاد کرو، یاد کرو اپنے رب کی رحمت کو. اب جو لفظ ہے نا ہم نے اس کو ایڈ کر لیں. جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کیا کی رحمت. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا مفہوم ہے ہم نے بنایا، کس طرح سے اس کا ترجمہ کیا. یاد کرو رحمت کو اپنے رب کی اپنے بندے پر، ذکریہ پر. ٹھیک ہے، جب ہم با محاورہ اس کو لے کر آئے تو یاد کرو اپنے رب کی رحمت کو جو اس نے اپنے بندے پر کی. چلیں اب اس نے بھی لکھ لیتے ہیں لیکن ہو کا مطلب ہے اس نے اپنے بندے پر کی. اس کا بھی میننگ آ سکتا ہے اس میں، کیونکہ یا پھر آپ دل کرتا ہے آپ انورٹیڈ کو ماض میں لکھ لیں، لیکن اس نے کا میننگ لازمی آئے گا تبھی مفہوم ہمارا بنے گا. یاد کرو اپنے رب کی رحمت کو جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی. اب ایک سنٹینس تھا اس کا، آپ نے صرف یہ تھا کہ آپ کو کا کے کی کا میننگ آتا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ لفظ یاد کیا ہو، ہم، کا، کم، یا، نا، تو ایزیلی آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ورڈز یاد کر لینے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کو ایزیلی اس کا ترجمہ آتا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں جو ہے نا وہ آپ پوچھ لیجئے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں ایزیلی. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. اچھا جی، از
آگے کرتے ہیں از سے ریلیٹڈ جتنے بھی لفظ ہیں نا میں یہاں پر ہی آپ کو بتا دیتی ہوں. از اور ایزا ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. بس وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاسٹ پہ آتا ہے اور ایک اس پہ آتا ہے فیوچر اور پریزنٹ پہ. اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, بس آپ کو میننگ چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو آگے کی ایڈوانس ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اردو سے عربی کرنی ہے تو پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آنی چاہیے. از اور ایزا دونوں کا کیا مطلب ہوگا؟ جب. از اور ایزا کا کیا مطلب ہے؟ جب. سم ٹائمز یہ ایزن آتا ہے, ایزن اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. یہ کم ہی آتا ہے, از ایزا زیادہ آتا ہے. تو میں نے کہا جس وقت وہ آئے گا تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے, تو میں نے اس لیے اس جگہ پہ کروا دیا آپ لوگوں کو. از ایزا دونوں کا مطلب ہے جب, اور ایزن کا مطلب ہے پھر. ایزن اور ایزا از اور ایزا. از کا مطلب ہم نے کیا کر لیا؟ جب. جب کیا ہوا؟ ہاں جی, یہ ہے نادا. نادا. اچھا جی, یہ لفظ کیا ہے؟ نادا. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ندادی, یہ کیا لفظ ہے؟ ندادی. اب اس کو نہیں پڑھاتی, آپ کو میں آگے ذرا پڑھا دیتی. از نادا جب ربہو, اس کا تو مطلب آپ کو آتا ہے نا, کریں اس کا مطلب ربہو یعنی اپنے رب کو. ربا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس زبر کا مطلب کو سے میں پر کے میننگ میں آئے گا. تو ربا کو, رب کو, ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا کسی کے بارے میں, اس بندے نے اپنے رب کو بلایا, اپنے بندے پر اللہ نے رحمت کی, اپنے بندے کو, یہ پرانی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, صرف یاد کرو جو ہے اس ٹائم کے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ یاد کرو وہ اس رحمت کو جو اس کے رب نے اس کے یعنی ذکریہ کے اوپر کی. تو پھر اس لیے ہم نے اپنے اپنے کے میننگ ایڈ کیے ہیں, ادروائز اس طرح کے میننگ ایڈ کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچے. تو از جب یعنی ندا دی, پکارا. یہ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ لفظ کیا ہے. ربہو اپنے رب کو, نداءن, ندا دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ناؤن آ رہا ہے ندا, نداءن. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ندا, ندا دی. ندا نام بھی ہوتے ہیں بچے, اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, پکار سے. یعنی جب اس نے اپنی پکار سے, یعنی پکار سے اپنے رب کو پکارا. ٹھیک ہے, اپنی پکار سے یا اپنی ندا سے بھی کہہ سکتے ہیں. ندا اردو کا لفظ ہے بچے, ہم عربی میں نہیں پڑھتے. ندا نام بھی ہوتے ہیں, اردو کا لفظ ہے یہ بولا جانے والا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلا لفظ ہے خفین. خفین, خفیہ, خفیہ. او بھائی اس بات کو خفیہ رکھنا. خفین, خفیہ, خفیہ. ٹھیک ہے, خفیہ رکھنا. اصل میں یہ لفظ اسی طرح سے آتا ہے خفیہ, لیکن یہ الف کیوں آیا ہے؟ یہ اس وجہ سے آیا ہے خفیہ, خفین. ٹھیک ہے, یہ الف کا اضافہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ الف کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے, دیکھیں جیسے ہے قرآن میں تو نہیں آتا, ویسے میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. زارابا, زارابا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. ضرب لگائی, مطلب آپ یہ بھی اردو کا ورڈ ہے زارابا. اس نے مارا, کس نے مارا؟ زارابا حامدن. جب آپ کو میں نے پیش بتا دی ہے, یہ پیش جو ہے پیش کا مطلب نے ہوتا ہے. زارابا حامدن احمدن, احمدن. یہ کیوں اس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں کہ زارابا کا مطلب ہے اس نے مارا, یعنی مارا. اس نے تو نہیں ہوگا, مارا نام چونکہ آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر یہی لکھیں گے, مارا حامد نے. اب ہمیں پتا چل گیا یہ کام کرنے والا ہے پیش کی وجہ سے. مارا حامد نے, کس کو مارا؟ احمدن, احمد. زبر سے ہم نے کو کا میننگ ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ الف کیوں لکھی ہے؟ الف جو ہے یہ ہے ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے,
یعنی کام کرنے والا ہے تو اس طرح سے لکھا جائے گا. اگر آبجیکٹ لکھا جائے گا تو اس طرح سے آبجیکٹ ہم لکھیں گے الف کا اضافہ کر کے. یہ اکثر ایسے، جیسے اکثر قرآن میں بھی ایسے محمدن ایسے لفظ آتا ہے. اس الف کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی ایسا کام ہے جو ان پر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کا بس صرف الف کا اضافہ کرتے ہیں، اس میں کوئی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف لکھنے کا سٹائل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہوا ہے. تو مارا حامد نے کس کو؟ احمد کو. ٹھیک ہو گیا، ہوپ فلی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو خفیاً اصل میں خفیہ ہی تھا، لیکن اس طرح سے لکھا تو ایز اے آبجیکٹ لکھا گیا. یعنی یہ سٹائل ہوتا ہے ایک لکھنے کا، بات کرنے کا. تو پکارا خفیہ، ٹھیک ہے، پکار سے پکارا اس نے خفیہ. اب یہ نادا ہے، یہ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے. کیا یوز ہو رہا ہے؟ ایز اے ورب. اب ورب جو ہے میرے خیال سے شاید ہم بہت ہی مشکلوں سے سیکھیں، شاید کی بات ہے، کیونکہ ہمیں بنا دیا جاتا ہے اتنا مشکل ورب. ٹھیک ہے، ورب اتنا مشکل بنا کے ہمارے آگے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہم ساری زندگی نہ یاد کر سکیں. میں سچی بات بتاؤں تو میں خود بھی نہیں یاد کر سکتی تھی. بڑی مشکلوں بعد یہ آیا تھا، مجھے بڑے سال لگے تھے پھر جا کے آیا تھا. لیکن جب سمجھ آئی تو پھر کہا کہ یہ اس کو ایزی طریقے سے ہی بتانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن آسان ہے، لیکن ہم اس کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں. اب نادا کیا لفظ ہے؟ نادا کیا لفظ ہے؟ اصل میں یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم ورڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں، ایزی لفظ لے لیتے ہیں. کون سا لفظ لیں؟ جیسے ابھی ہم نے زارابا کیا، زارابا بھی لے سکتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں سآلا لے لیتے ہیں، سآلا. ٹھیک ہے، سوال کیا، سائل بھی آپ پڑھتے ہو، سوال کرو، یہ سارے میننگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مطلب کہ سوال کے اس میں آتے ہیں. تو سآلا کا مطلب ہوگا، یہ بھی اردو ہی کا بولا جانے والا لفظ ہے. سائل بولتے ہم، سوال کیا اس نے، سائل آیا ہے وہ مانگنے کے لیے، اس طرح سے ہم لفظ بولتے ہیں. لیکن یہ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے. سآلا اس کا مطلب ہوگا اس نے سوال کیا. یہ پاسٹ میں یوز ہوگا، پاسٹ انڈیفینیٹ، یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ ہم پڑھتے ہیں، پھر پاسٹ کنٹینیوس پڑھتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ پڑھتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھتے ہیں. اتنے ٹینسز ہم پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں عربی میں صرف پاسٹ کے لیے 2-4 ورڈز چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. کوئی پریزنٹ انڈیفینیٹ نہیں، کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاسٹ ہے سآلا، اس نے سوال کیا. اسی طرح سے ہم کریں گے سآلو. سآلا وہی لفظ ہوگا، اس کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے علیحدہ کر رہی ہوں، جبکہ اس طرح نہیں لکھا جاتا. سآلو، واو اور الف کا اضافہ کر دیا ہم نے اسی لفظ میں، یہ اس طرح سے لکھا جائے گا سآلو. جبکہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو واو اور الف کا اضافہ علیحدہ کر کے بتایا کہ جب یہ ایک لفظ تھا، سنگل تھا، اس کے ساتھ زیادہ واو اور الف آیا تو ہم نے بنا لیا انہوں، جمع بنا دیا اسے. اور وہی بیچ نیچے آئے گا انہوں نے سوال کیا، باقی وہی میننگ ہوگا، لیکن انہوں نے سوال کیا، صرف اس کا میننگ واو اور الف کا ہم نے انہوں بنا دیا بس. ٹھیک ہے، سآلا اس نے سوال کیا اور واو اور الف کا اضافہ کیا تو انہوں نے سوال کیا. اسی طرح سے ہم لفظ بناتے ہیں سألتا. تا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں. چھوٹا بچہ ہے، ویسے وہ چاچو کو بلانا ہو نا، اس نے وہ چاچو نہیں کبھی بولے گا، وہ کیا بولے گا؟ تاتو. تاتو میری بات سنے، تاتو. تو آپ نے بس یہ یاد رکھ لینا، تا کا مطلب تو ہے. یہ اس طریقے سے سمجھایا جائے نا اگر، تو وہ ذہن میں بھی بیٹھ جاتا اور آپ کو کبھی تا کا مطلب بھولے گا ہی نہیں. میں اپنے بچوں کو کرواتی ہوں نا، جو سامنے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں سب کو بتاتی ہوں یہ کہ تا کا مطلب تو ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ چاچو کی جگہ آپ نے
तातू बना देना उसको, बस ये याद रखना आपने। तातू तू, तो क्या मीनिंग हो जाएगा? ता चाहे शुरू में आए चाहे एंड पे आए, हमने अभी आपने जहन में रखना है, ता चाहे शुरू में आए चाहे एंड पे आए, ता का मतलब तू है। फिर वही सेंटेंस आ जाएगा, तूने सवाल किया। तूने सवाल किया, बहुत सिंपल है, आपके लिए मुश्किल होनी नहीं चाहिए वैसे। इसी तरह से सअल वही है, ता के साथ हमने मीम का ऐड कर दिया, जैसे हम पीछे भी करके आए हैं। तो क्या बना? सअल तुम। सअल तुम, तुम का मतलब तो तुम ही होगा, तुमने सवाल किया, तुमने सवाल किया। इसी तरह से हम बना देंगे सअल तू। ता के ऊपर अगर पेश आ जाती है, इस पेश का मतलब है मैं। जैसे देखें, सआला आपने सिर्फ एक लेना है लफ्ज, उसने सवाल किया, आपने याद रखना है इस चीज को। वाव और अलिफ का इजाफा आया तो वाव अलिफ का मतलब हो जाएगा उन्हों। वाव और अलिफ का मतलब क्या हो जाएगा? उन्हों। आगे ता का मतलब तू, तातू 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 याद कर लें। तुम याद कर लें। तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ, अगर नहीं याद होता तो तू मैं याद कर लें लफ्ज एक। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी आप वर्ड बोलेंगे ना, आपको मैं तू बोलूंगी तो आपके मुंह पे फौरन मैं का लफ्ज आ जाएगा। तू मैं याद कर लें बस। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? मैंने सवाल किया। इसी तरह से सअल ना, ना चाहे शुरू में आए चाहे एंड पे आए, ना का मतलब हम ही होता है। ठीक है, जिस तरह ता चाहे शुरू में आएगा वो मैं आपको भी समझाऊंगी, चाहे एंड पे आए उसका मतलब हम के मीनिंग में होगा। हमने सवाल किया। ठीक है, ये पास्ट के लिए अल्फाज यूज हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। और इससे जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं, जैसे हमने बनाया जाआला। जाआला, सआला का क्या मतलब था? उसने सवाल किया। जाआला का मतलब होगा उसने बनाया। जाआला उसने बनाया। अगर हम इसको कर दें जाआलू तो उन्होंने बनाया। आगे करें हम जाअलता, जाअलता तूने बनाया। जाअलतुम तुमने बनाया। जाअलतू मैंने बनाया। जाअलना हमने बनाया। और ये लफ्ज़ कुरान में बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे अमला। अमला, अमला उसने अमल किया, मीनिंग यही होगा। ये आपको एक लफ्ज़ ऐसा बता दिया इससे रिलेटेड, यानी मैंने समझे आपको मैथ का एक क्वेश्चन पूरा समझाया है ये सारा। ठीक है, उससे जितने भी मिलते जुलते वो होंगे मैथ के क्वेश्चन, सेम टू सेम वही आएंगे। जैसे अब हम इसका अमला का कर लेते हैं। अमला, अमलू।
ہدایا سیم وہی ورڈ ہے، ہدایا، ہدا، ہدا یا، ہدایا اس نے ہدایت دی، ہدا یو انہوں نے ہدایت دی، ہدیتا تم نے ہدایت دی، ہدئی تم سب نے ہدایت دی، ہدئی تو میں نے ہدایت دی، ہدئی نا ہم سب نے ہدایت دی. جبکہ یہ الفاظ نہیں آتے، ہدایت صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، تو یہ اس کے جو ہیں زیادہ لفظ نہیں آئے ہیں، صرف اس میں یعنی ہدایا آئے گا لفظ، یا پھر ہدیتا، ہدئی یعنی ہدئی تو آئے گا زیادہ تر ورڈ، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اللہ جو ہے ہدایت اللہ دیتے ہیں، کوئی اور تو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اس قسم کے بھی چند الفاظ ہوتے ہیں جو زیادہ آتے ہی نہیں قرآن میں، ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان الفاظ کے آپ مجھے کر کے بتائیں کہ آپ کو آتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھ. تو اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ یہ ایک نادا تھا. اب ہم اس کا نادا کا مطلب اگر کرتے ہیں، وہی لفظ ہے نادا، اس نے ندا دی. ہم نے چونکہ یہ اس کا کر لیا، ایک کا سب کا ان کا اسی طرح میننگ کیا، تو نادا کا مطلب ہوگا اس نے ندا دی، مطلب اس نے آواز دی، اس نے پکارا. سب میننگ ہو سکتے ہیں نا. میں نے آپ سے کہا اپنا مائنڈ جو ہے نا کھلا رکھنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ صرف اس نے ندا دی ہوگا تو اس کا یہ میننگ آپ نے ندا دی ہی کرنا ہے. اس نے پکارا، اس نے بلایا، اس نے ندا دی، سب میننگ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ دیکھیں گے قرآن کے ایک لفظ میں ایک جگہ پہ نادا کا مطلب پکارنا ہوگا، ایک جگہ پہ ندا دینا لکھا ہوگا، ایک جگہ پہ ہوگا بلانا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ہر جگہ پہ جا کے وہاں پر یاد کرنا شروع کر دیں گے. جیسے اس نے سوال کیا، تو 9th کلاس کے پچھلے بچوں کو میں پڑھاتی تھی، وہ یسالونا کا، شاید کسی نے یاد کیا ہو یسالونا کا. تو اس کا وہ بچے یاد کرتے تھے، وہ سب دریافت کرتے ہیں آپ سے. جب کہ سوال سآلہ سوال کرتے ہیں، یہ تو ملتا جلتا ورڈ ہے. ہم وہی میننگ کیوں نہ کریں تاکہ ہمیں اگلی دفعہ مشکل ہی نہ ہو کہ اس کا میننگ کہیں تو سوال کرنا لکھا ہوا ہے، کہیں تو دریافت کرنا لکھا ہوا ہے، کہیں تو پوچھنے کے میننگ میں آ رہا ہے، اس نے پوچھا. جبکہ یہ ایک ایسا ہے جیسے انگلش کے ہم ایک ورڈ سے کتنے کتنے میننگز کر لیتے ہیں، لیکن مفہوم ان کا وہی ہوتا ہے. کبھی کوئی میننگ لیتے ہیں، کبھی کوئی میننگ. ایگزیکٹلی عربی میں بھی اسی طرح ہے. ترجمے میں بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیا ہے، اب آپ کو وہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ جتنے الفاظ آپ کو میں نے کروا دی ہیں، اور بھی میں ورب دوں گی آپ کو انشاءاللہ، لیکن بعد میں کل جب ہم وہ فیوچر اور پریزنٹ پڑھیں گے تب میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گی. آج کا اتنا ہی کام ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.